في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله جل وعلا أولئك لهم رزق معلوم. قال قتادة والسدي عن الجنة. حضرت قتادہ اور سدی فرماتی ہیں کہ رزق معلوم سے مراد جنت ہے. اور پھر آگے اللہ نے خود تفسیر بیان فرمائی ہے فواکہ وہم مکرمون. فواکہ جمع ہے متنوعات مختلف قسم کے پھل. وہم مکرمون ای یخدمون ویرفعون وینامون. پھر ان کو بڑے متنوع قسم کے فواکہ پھل پیش کیے جائیں گے. ان کا اکرام ہوگا, احترام ہوگا, عزت ہوگی. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین. وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور ایسی کرسیوں پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے ان کا چہرہ ہوگا. متقابلین یعنی آمنے سامنے ہوں گے. قال مجاہد لا ينظر بعضهم الى قفا بعض. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یعنی وہ کسی کی پشت نہیں دیکھیں گے. قفا کہتے ہیں یہ سر کے پچھلے حصے کو, یعنی بالکل آمنے سامنے ہوں گے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا يحيى بن عبد القزويني قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا ابراهيم بن بشر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن ابي اوفى رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی اوفا سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی علی سرر متقابلین.
یعنی ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. وقوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون كما قال عز وجل في الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان پہ ان کے خادم جو ہیں وہ پھرتے ہوں گے. کاس مانا بھرا ہوا، خالی ہو تو اس کو کاس نہیں کہتے. بھرا ہوا کس کے؟ من معین، شراب سے. اور وہ شراب کیسی ہوگی؟ بیضاء، سفید ہوگی. لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. نہ اس میں کسی قسم کا پیٹ کا درد ہوگا اور نہ دماغ جائے گا. نزہ اللہ سبحانہ وتعالی خبر الجنت عن الآفات التي في خبر الدنیا من صداع الراس ووجه البطن والغول وذهابها بالعقل جملۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی شراب کو اللہ نے ایسا پاک بنایا ہوگا کہ دنیا کی شراب کی جو برائیاں ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی. دنیا کی شراب کی برائیاں یہ ہے کہ اس سے دماغ، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے اور عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور جب انسان کی عقل چلی جائے تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان اور حیوان کو اللہ نے اسی عقل سے تو امتیاز بخشا کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، لیکن حیوانوں میں تو یہ عقل نہیں ہوتا. اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوں گی. فقال تعالی هاهنا يطاف عليهم بكاس من معين معين ونعي بخمر من انہار جاریۃ، اور وہ شراب ایسی ہوگی کہ نہریں جاری ہوں گی، اس سے لائی جائے گی. لا يخافون انقطاعها ولا خراغها، نہ تو یہ ڈر ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے گی اور نہ درمیان میں انقطاع آئے گا. قال مالک زید بن اسلم خمر جاریۃ بیضاء، ایسی شراب ہوگی جاری جیسے نہر جاری ہوتی، سفید ہوگی. لونها مشرق حسن بہی، اس کا رنگ بھی سفید ہوگا، اس کا رنگ جو ایسا ہوگا جیسے چمک رہی ہو اور رونق والا رنگ ہوگا. لا کا خمر الدنیا، وہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی کہ فی منظریا البشع الردی من حمرۃ او سواد او اصفرار او قدورۃ، کہ دنیا کی شراب جو ہے اس کا منظر بھی گندا، ذائقہ بھی گندا، شکل بھی گندی. کبھی اس میں حمرہ سرخی ہوتی ہے، کبھی سیاہی ہوتی ہے، کبھی پیلا پن ہوتا ہے، کبھی اس میں میل ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی شرابیں ہیں جن کے یہ رنگ ہیں اور ان کے اندر خباثت ہی خباثت ہے، کیونکہ خمر جو ہے اس کو کہتے ہیں ام الخبائث، کہ تمام خباثتوں کی ماں جو ہے وہ شراب. ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی ایک اچھے آدمی کو بڑا عبادت گزار اللہ کا صالح بندہ شیطان نے ورغلایا اور اس کو ایک ایسے مقام پہ لے گیا کہ وہ وہاں جا کے گویا قید ہو گیا. اس کے رہائی کے لیے ایک بڑی خوبصورت جمیل لڑکی آئی. اس نے کہا دیکھو بات سنو، اب تم رہا نہیں ہو سکتے ہو مگر ایک شرط ہے، یا تو یہ شراب ہے یہ پی لو، یا پھر میرے ساتھ زنا کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ میری دشمن لڑکی ہے یا اس کو قتل کرو. ان تین چیزوں میں ایک چیز چن لو، جس پہ عمل کرو تمہیں رہائی مل جائے گی. قتل کر سکتے ہو قتل کر دو، چلے جاؤ.
اور اگر میری جوانی سے متمتع ہونا چاہتے ہو، زنا کرنا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، میرا حسن لوٹنا چاہتے ہو، لوٹ لو، اور ورنہ اگر یہ دونوں بڑے کام تم سے نہیں ہو سکتے تو ایک شراب کا جام ہے، بس پی لو، چلے جاؤ۔ اس نے سوچا کہ بھائی قتل کرنا بھی تو بڑی بات ہے، کسی بندے کو قتل کر، جیسے کبھی مرغی ذبح لگی ہو، اس کو کہو بھی بندے کو قتل کرو۔ اس نے کہا بھی قتل تو بڑی مشکل بات ہے۔ پھر سوچا زنا، اس نے کہا بھائی زنا بھی تو بڑی گندی بات ہے، کیونکہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، زنا ایک ایسی چیز ہے جو نسب کو ختم کر دیتی ہے، زنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں شرم اور مروت اور ضمیر مر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ شراب پینا بھی حرام ہے، لیکن ان دو گناہوں سے تو چلو معمولی چیز ہے نا، ایک پیالہ ہی پینا ہے نا، اور کیا کرنا ہے، مصیبت کے وقت تو پھر حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اب جان بچانی ہے، کیا کرو؟ تو بڑی آسان بات ہے، ایک گلاس پیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو پکی بات کرو، دیکھو میں اگر ان تین میں کوئی کام کر رہا ہوں پھر میں، انہوں نے کہا نہیں وہ دروازہ کھلا ہے، پھر جاؤ۔ اس نے جناب جام پیا شراب کا، اور شراب کا جام ختم ہوتے ہوتے اتنا نشہ اس پہ چڑھ گیا کہ عقل جواب دے گئی، زنا کیا، زنا کے بعد قتل بھی کیا۔ تو یعنی یہ ایک ایسا خبیث گناہ ہے کہ اس سے سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدمی کسی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس سے ہر گناہ ممکن ہے، وہ زنا بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی مارے گا، رشوت بھی کھائے گا۔ دیکھا نہیں کہ لوگ نشے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، نشے کے لیے اپنی بیویاں جا کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ام الخبائث ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے نا، لازم اس میں حکمت ہے اللہ، ورنہ اللہ نے بکرا بھی پیدا کیا، خنزیر بھی پیدا کیا، پیدا تو دونوں کو اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بکری حلال کر دی، خنزیر حرام کر دیا، تو بھئی کیا آخر وجہ ہے؟ وہ دونوں جانور ہیں، دونوں اسی نے پیدا کیے ہیں، دونوں کا خالق اللہ ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں حکمت ہے، جس کو حلال قرار دیا اس میں۔ اب دیکھیں کافر بڑے شوق سے خنزیر کھاتے ہیں۔ اسلام میں خنزیر نجس العین ہے، یعنی کسی حال میں پاک نہیں ہو سکتا، اس کی کھال اتار کے اگر دباغت کیجئے تب بھی پاک نہیں ہو سکتا، اس کا ہر جزو جو ہے وہ حرام ہے، اس کی کھال بھی حرام ہے، گوشت بھی حرام ہے، بال بھی حرام ہے، ہڈی بھی حرام ہے، نجس العین ہے۔ بعض منکرین حدیث ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے عقل سے اللہ کے قرآن کی تفسیریں کر کے اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کیا۔ انہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لہذا گوشت حرام ہے، ہڈی تو حرام نہیں ہے نا، بال تو حرام نہیں ہے، کھال تو حرام نہیں ہے، صرف گوشت حرام ہے۔ تو ان بدبختوں نے یہ حالانکہ اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ، جس پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور جس کے سینے میں اللہ نے قرآن جمع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہم جمع بھی کریں گے اور ہم اس کی تفسیر بھی آپ کو سکھا دیں گے۔
تو قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب اگر آدمی اپنا عقل لڑاتا رہے کہ جی قرآن میں تو گوشت کا ذکر ہے، اور جی قرآن میں چونکہ اچھا اگلے دن میں پڑھ رہا تھا ایک اور نیا کوئی ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب شراب تو حرام ہی نہیں۔ اچھا ابھی کیوں حرام نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جناب شراب کا نام تو قرآن میں ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ شراب کا نام تو سارے قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں اگر نام آیا ہے تو حرم علیکم الخمر والمیسر، خمر کا نام ہے، شراب کا نام نہیں۔ لہذا جب قرآن میں شراب کا نام نہیں تو شراب حلال۔ اچھا اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھو قرآن میں تو پخانے کا نام بھی نہیں، کھاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ کھا لو گے؟ کوئی بندے ہیں پتہ نہیں کیا ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ یاد رکھو کہ شراب کا معنی تو ہوتا ہے پانی، پانی کو بھی عربی میں شراب کہتے ہیں۔ اب آپ جائیں بازاروں میں دیکھیں شراب طوفا بھی، سیب کا شراب ہے، شراب اناناس، شراب پرتگال، شراب فلان، شراب العنب، شراب فلان۔ شراب کا معنی تو پانی ہوتا ہے۔ شراب معنی ہر وہ سیال چیز جو پینے کے کام آئے۔ اب پینے کے کام میں جناب پانی بھی ہے، دودھ بھی ہے، جوس بھی ہے، سوپ بھی ہے، شراب بھی ہے۔ اب اس شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جب آپ حدیث کا انکار کریں گے تو آپ قرآن کے بھی منکر ہو جائیں گے، اور جب آپ صحابہ کا انکار کریں گے تو کوئی آپ نے محمد مصطفیٰ کا انکار کر دیا، کیونکہ حضور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہم نے تو زیارت ہی نہیں کی۔ صحابہ نے قرآن پڑھا، صحابہ نے قرآن سنا، صحابہ نے قرآن سمجھا، صحابہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، کن حالات میں اتری، اس کا اسباب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کے اترنے کے بعد سرکار دو عالم نے کیا عمل فرمائے، سب کے گواہ تو صحابہ ہیں۔ صحابہ کا انکار کر دو دین ختم۔ اب ان کی روایات کی صحت باعتبار سند کے، باعتبار متن کے کس نے خدمت کی؟ ائمہ محدثین۔ اگر ہم ائمہ محدثین کا انکار کر دیں تو حدیثیں کہاں سے جمع کریں گے؟ ان سے مسائل کس نے سمجھے؟ ائمہ فقہا۔ ان کے ذمے مسائل، ان کے ذمے احادیث کا جمع کرنا، صحابہ کے ذمے حضور کے عمل کو نقل کرنا، میرے مدنی کے ذمے ہے کہ اللہ کے قرآن کو کھول کے بیان کر دیں۔ اگر ہم کسی ایک کا انکار کریں گے تو کڑی ٹوٹ جائے گی اور رسی ٹوٹ جائے گی اور پورے موتی گر جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس کو آپ خمر کہیں۔ اب دیکھیں میرے مدنی پاک نے کیسی تفسیر فرما دی۔ کیوں؟ اگر آپ کہہ سکتے تھے جی قرآن میں خمر ہے، اور عرب کے زمانے میں خمر اس کو کہتے تھے جو انگوروں سے نکالا جائے۔ ہم تو جناب خمر نہیں پیتے، ہم تو وسکی پیتے ہیں، ہم شیمپین پیتے ہیں، ہم تو جناب اچھا۔ اور انہوں نے پتہ ہے شرابوں کے نام عجیب رکھے ہوئے ہیں، بلڈی میری یعنی خون آشام، بی بی مریم۔ بی بی مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، ادھر شراب کا نام رکھا ہوا ہے بدبختوں نے۔ یہ کوئی انسان ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ وہی بی بی مریم تمہارے نزدیک اتنی مقدس ہے کہ نعوذ باللہ تم اس کو خدا کی بیوی کہتے ہو اور ادھر شراب کا نام رکھتے ہو۔ بس ان کا مرضی ہے۔ جب ایمان نہ ہو نا جی، پھر بندے نے ٹھوکریں کھانی ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اب توحید چھوڑ دو، پھر ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں نا، کبھی پیر کی قبر پہ، کبھی جناب کسی فقیر کی قبر پہ، کبھی کسی مجذوب کی قبر پہ۔ جہاں کام نہ ہوا اس مزار کو چھوڑ کے پھر دوسری مزار پہ، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، پھر پانچویں پہ۔ جہاں کام ہو گیا وہ پیر پکا۔ اور
کام تو ہوتے ہیں نا، کام تو کافروں کے بھی ہوتے ہیں، چلو وہ کس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ اچھا ایک بندے کے بڑے سے بڑا اولاد ہوگی، اور جی اللہ نے ماشاءاللہ جڑواں اولاد دی ہے، 2 بچے دیے ہیں ماشاءاللہ، اچھا کبھی کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کتی کے تو 7 ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ کس سے جا کے جناب پھونک بھرواتی ہے؟ اس کے تو 7 پیدا۔ اچھا بلیوں کی دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تم اپنے بچے کو دانتوں سے پکڑ کے مجھے اٹھا کے دکھا دو، بلی منہ میں پکڑ کے لے جاتی ہے اپنے بچے کو، اس کو اللہ نے سکھا دیا ہے نا کیسے پکڑنا ہے، یہ نہیں کہ تیرے دانت بچے کے اندر چلے جائیں، بھئی تازہ بچہ پیدا ہوا تو ایسے ہوتا ہے جی کپاس ہو، نرم سارے کا منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہیں، ایسے انداز میں پکڑتی ہے مجال ہے اس کو دانت لگے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب اللہ نے فرمایا خمر حرام ہے، میرے مدنی پاک نے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی آقا پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، فیصلہ کر دیا کل مسکر حرام، فرما دیا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب نشہ آور جناب تم وسکی کہو، تم اس کو جانی واکر کہو، تم اس کو جو مرضی آئے کہتے رہو، مسکر ہے تو حرام ہے۔ اچھا اب جناب دیکھیں نا میرے پاک نبی نے 1400 سال پہلے شیطانوں کے منہ کیسے بند کیے ہیں، کہ ایسے ان کو پتا تھا نا ایسے شیطان، اللہ نے بتلا دیا نا کہ ایسے شیطان پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے جناب حضور کا فرمان بالکل سراخوں پہ ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور مجھے آدھی بوتل پلا دو مجھے نشہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جناب مجھے آپ پلا کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی میں اگر 3 جام پیوں نا تو پھر تو نشہ ہوتا ہے، لیکن 1 پہ نہیں ہوتا، چلو ہم 3 نہیں پیئیں گے، ہم 1-2 پیا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے وہ بھی حل کر دیا، فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ سواء، فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے اور اس کا گیلن بھی حرام۔ اچھا اب یہ ایک مسئلہ اور باقی بچ جاتا تھا، چونکہ ہماری قوم بڑی تیز ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل شراب حرام ہے، پینا حرام ہے، نشہ حرام ہے، لیکن ہم تو یورپ میں دکان کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کھولتے ہیں، وہاں لائسنس ہی نہیں ملتا جب تک شراب سرو نہ کریں، تو ہم تو کافروں کو شراب بیچتے ہیں جناب، ہم کو مسلمانوں کو تھوڑا بیچتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے نا جی، کہ باہر کے جو ملک ہیں نا، ہمارے ملک میں باہر کے نمائندے، ان کے لیے پرمٹ ہوتا ہے، الاؤڈ ہے، انہی کی آڑ میں تو ساری ملتی ہے، سب ان کی آڑ میں۔ اچھا عیسائیوں کے لیے الاؤ، وہ جتنے ہمارے بڑے آدمی ہیں انہوں نے 1-2 جمعدار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جا کے لے آتے ہیں، ان کے لیے تو قانون ہے نا، پرمٹ بنا ہوا ہے نا۔ بھنگی بہت 4 بلاؤ تو 4 بوتلیں تو آ گئی نا، صاحب کا کوٹا 4 دن کا تو پورا ہو گیا نا، اگلے 4 دن کے لیے کسی اور کو بلا لے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے وہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ جب شراب حرام ہو گئی، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لدی مال من ایتام، میرے پاس تو یتیموں کا پیسہ تھا، بیواؤں کا پیسہ تھا، میں دوسرے ملک میں جا کے شراب خرید کر کے لے آیا بیچنے کے لیے، مجھے پتہ تو نہیں تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے گا شراب حرام ہو جائے گی، مدینے پہنچا تو پتہ لگا کہ شراب حرام ہے۔ اب یا رسول اللہ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں یہ لے کر کسی کافر ملک میں چلا جاؤں، وہاں جا کے کافروں کو بیچ جاؤں، ورنہ یتیم تو رول گئے، ان کا تو پیسہ ڈوب گیا۔ دیکھو میرے پاک نبی نے کیسا فیصلہ کر دیا،
فرمایا آپ نے فرمایا کل مسکر حرام وثمن الحرام حرام. آپ نے فرمایا میرے صحابی جب شراب حرام ہے تو اس کا پیسہ بھی حرام. زنا حرام تو زنا کی کمائی بھی حرام. شراب حرام تو شراب کی کمائی بھی. خنزیر حرام تو خنزیر کا بیچنا بھی. کتا حرام کتے کا بیچنا بھی. الا لضرورت. تو اللہ کے نبی نے سارے فیصلے فرما دیے کہ قیامت تک جھگڑا ہی باقی نہ رہے, مسئلہ ہی باقی نہ رہے, کوئی ہیرا پھیری ہی نہ کر سکے کہ جناب یہ گڑ سے بنایا ہے اور یہ ہم نے سیب سے بنایا ہے, یہ ہم نے جناب مالٹے سے بنایا ہے. اللہ کے نبی میں جو نشاور ہے وہ حرام ہے, بات ختم ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, لیکن وہ جنت کا شراب جو ہے وہ الگ ہے. جنت کی ہر نعمت الگ ہے, جنت کی ہر راحت الگ ہے. وہاں تو نہریں چلتی ہوں گی شراب کی, لیکن وہ شراب کیا ہے, پاک ہوگی. اور شراب کا رنگ جو ہے وہ اتنا منظر ہوگا اور اتنا اس کا ذائقہ لذت للشاربین. اور دنیا کی جو شراب ہے نا, یہ پینے والوں سے پوچھو, ہم نے تو کئی دوستوں سے پوچھا ہے نا, اس کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کسی گدھا کا پیشاب پی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ پی نہیں ہے نا, آپ لوگوں نے, مولوی نے تو پی نہیں ہے, پیے تو پتہ ہے. وہ جب نشہ ہو گیا پھر کیا پتہ لگے گدھا کا پیشاب پی رہا ہے یا گھوڑے کا پی رہا ہے. وہ تو کیا نشہ, پھر کیا پتہ لگے. لیکن جنت میں فرمایا نہیں, بیضا چمکتا ہوا رنگ ہوگا اور لذت للشاربین, اور پینے والوں کے لیے ایک عجیب لذت ہوگی اس کے اندر. ایتامها طیب کلونها وطیب الطعم دلیل علی طیب الریح بخلاف خبر الدنیا. اب مفسر فرماتی ہے لذت للشاربین کا معنی اس کا ذائقہ بھی پسندیدہ ہوگا, رنگ بھی پسندیدہ ہوگا, تو اس کا مطلب ہے اس کی خوشبو بھی پسندیدہ ہوگی. بخلاف خبر الدنیا, دنیا کی شراب جو ہے نا اس کی خوشبو اچھی ہے نہ اس کا رنگ اچھا ہے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون, یعنی لا تسر فیہا غولا وجل البطن, اس کے پینے سے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا. قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد وقتادہ بن زید کما تفعلوا خمر الدنیا من القولنج ونحوی لکسد مائیتها, کہ دنیا کی شراب سے قولنج بھی پیدا ہو جاتی ہے, پیٹ میں تکلیف بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عقل چلی جاتی ہے. وقیل المراد هاهنا صداع الراس, سر میں بھی درد ہوتا ہے. رواها قتادہ بن عباس رضی اللہ عنہما وقال قتادہ صداع الراس وجل البطن وعنه وأن السديلات تقتال عقولهم كما قال الشاعر فما زالت تلك استقتالنا وتثب الأول الأول, یعنی سب سے بڑی چیز یہ ہے ان کے دماغ سے عقل اڑ جاتا ہے. وقال سعید بن جبیر لا غول من لا مکروہ فیہا ولا اذى, جنت کی شراب کے اندر نہ کوئی برائی ہوگی نہ تکلیف ہوگی. والصحیح قول مجاہد, لیکن صحیح قول مجاہد ہے کہ اس سے مراد وجہ البطن ہے, کہ شراب سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب وہ خود کہتے ہیں, اب یورپ بھی کہتا ہے, اب یورپ بھی کہتا ہے کہ شراب کے بورڈ نہ لگاؤ, اس کی بیچنے کی رغبت نہ دو. اب یورپ بھی مانتا ہے, اب جدید دنیا کی سائنس بھی مانتی ہے کہ خنزیر کھانے سے بندے کے گردے موٹے ہو جاتے ہیں, خنزیر کھانے سے کینسر پیدا ہوتا ہے, خنزیر کھانے سے آدمی بغیرت ہو جاتا ہے, دیوس ہو جاتا ہے. اب تو یہ یورپ مانتا ہے, اب ڈاکٹر مانتے ہیں. اسلام نے تو 1400 سال پہلے حرام کر دیا. اور اس کے بعد جناب فرماتی ولا هم عنہا ینزفون. قال مجھے اللہ تبو قولهم وكذا قال من بعض محمد بن كعب بن سطار بن يسلم الخراساني والسدي وغيرهم وقال ذاك من بعض الخمر 4 خصال. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ دنیا کی شراب میں 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا, سکر, نشہ پیدا ہوتا ہے. والصداع, سر کو چکر آتی ہے.
والقی زیادہ پینے پیتے قے شروع ہو جاتی ہے، والبول اور زیادہ پیتے پیتے پیشاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 4 برائیاں ہیں دنیا کی شراب. وذکر اللہ تعالیٰ خبر الجنت رضا عنہا دیکھ سالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور اللہ نے ان کے لیے حور عین پیدا کی ہے. قاصرات الطرف معنی عفیفات، عفیفات یعنی پاکیزہ عورتیں ہیں. لا ينظرن الى غیر ازواجهن كذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد زید الصفقتار وسدی وغیرہم. وقوله تبارک وتعالی وعندهم قاصرات الطرف عین، عین مانا احسان العین خوبصورت آنکھوں والی، وقیل رخام العین بڑی آنکھ والی. وہو یرجو الی الاول وہی النجلا العینا، یعنی ان کی آنکھیں خوبصورت. بڑی کا معنی یہ نہیں کہ اتنی بڑی ہو کہ اس میں حسن کے بجائے عیب نظر آئے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوگی بلکہ آج اب وہ یعنی اس کو عربی میں کہتے ہیں آئینہ. فَوَصَفَ عُيُونَهُنَّ بِالْحُسْنِ وَالْعِفَّةِ، یعنی ان کی آنکھیں جب نیچے ہیں تو کیا معنی وہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، خامند کے بغیر کسی پہ نظر نہیں اٹھائی. كقول زلیخا فی یوسف علیہ السلام حین حملته واخرجته تلك النسوة فأعظمنه وأكبرنه وظننا أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. اب مفسر نے بھی نام لکھ دیا زلیخا، یہ روایت اسرائیلیہ سے. یوسف علیہ السلام کو جب لے گئی زنان مصر کے آگے جا کے کھڑا کیا اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ حیران ہو گئی یوسف کے جمال کو دیکھ کر، اس کے حسن کو دیکھ کر. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. اب جناب امرأۃ العزیز نے کہا اے زنان مصر تم ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہو، اسی کی مجھے تہمت دیتی ہو نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر میں اس پہ عاشق ہو گئی تمہارا کیا حال ہے؟ تم تو بتاؤ، تم تو ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہوئی ہو. یہی ہے جس کی تم مجھے ملامت کرتی تھی. اس کو میں نے ورغلایا تھا لیکن یہ گناہوں سے بچ گیا. هو ما هذا الجمال عفیف تقی نقی، اتنا حسن بھی ہے جمال بھی ہے یوسف کا لیکن پاک ہے. وہکذا الحور العین، اس لیے جنت کی عورتیں جو ہیں، جنت کی حوریں جو ہیں جمال بھی ہے کمال بھی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں. خیرات النسان، ولہذا قال عز وجل انہم قاصرات الطرف عین. وقوله جل جلالہ کانہن بید مکنون وصفہن بطرافۃ الابدان باحسن الالوان. جیسے انڈا اپنے خول میں محفوظ ہو کے نرم بھی ہے سفید بھی ہے، اسی طرح وہ محفوظ بھی ہیں اور ان کے ابدان جو ہیں اس میں طراوت بھی ہے، نرمائٹ بھی ہے. اس لیے فرماتی ہیں وقال علی بن ابراہیم اللؤلؤ المکنون، انہوں نے فرمایا جیسے موتی سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، سیپ سے نکلے تو چمکتا ہے کہ اس میں کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا. وَإِنْشِدُهَا هُنَا بَيْتَ بِالذَّهَبِ لِلشَّاعِرِ وَهِيَ زَهْرَاءُ مِثْلَ اللُّؤْلُؤَةِ الْغَوَّاصِ مَيِّزَتْ مِنْ جَوْهَرٍ مَكْنُونٍ، یعنی جیسے موتی سیب کے اندر محفوظ ہے اسی طرح وہ عورتیں اپنے حیا میں، اپنے پردے میں، اپنی عفت میں محفوظ ہیں. وقال كأنهن بيض مكنون، انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے محصون، وہ ایسی محفوظ ہے کہ ان کو کسی کا ہاتھ نہیں لگا. وقال البيض في وشي مكنون. وقال سعيد كأنهن بيض مكنون قال بطن البيض، جیسے انڈے کی اندر کی سفیدی جو. وقال عطاء الخراسانی هي السحال يكون بين قشرة العليا والباب البيضة، اوپر کی چھلکا اور اس کے بعد پھر اوپر جو گشرہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر سفیدی ہوتی. وقال صدیق انہن بید مکنون بیاض البید ہی انزو قشر وقتان جیل قولی مکنون کان والگشرت والعلیاء، اوپر والا خول یا مسواجنا حتیر واللش، اس کو تو پرندے کا
وجود بھی لگتا ہے اور پرندے کے بطن سے پیدا ہوتا ہے، ہاتھ بھی لگتی ہیں، لیکن خول کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے، نہ اس کو ہاتھ لگا نہ کسی چیز نے چھوا ہے۔ وقال ابن جرير حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا محمد بن فرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن عاصم بن ابي كريم بن هشام بن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل حور عين، آپ نے فرمایا عین الزخاء والعیون، بڑی آنکھوں والی، شفر الحوراء، سفید، بمنزلت جناح النسر، جیسے باز کے پر ہوتے ہیں۔ قلت یا رسول اللہ ان کا کان نویدن قال رکتهن کرکت الجلدت التي راسها في داخل البيضة التي تل القشر وهي الغرق، وہ جو قشر کے اندر اور ایک تو ہے نا خول کے اندر، پھر اوپر کو اس کو ایسے توڑو تو اندر سے جو سفید مادہ ہوتا ہے وہ رقیق بھی ہوتا ہے اور سفید بھی ہوتا ہے۔ وقال بی حدثنا ابی قال حدثنا ابو غسان النهدي قال حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، حضور پاک نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، اللہ کے سامنے بولنے کی اجازت مجھے ہوگی، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا حَزَنُوا، اور جب وہ غم میں ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری دوں گا، وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، اور جب ان کو روک لیا جائے گا تو شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي، حمد کا پرچم قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلْدِ آدَمَ عَلَى اللَّهِ عز وجل ولا فخر، اللہ پاک نے مجھے تمام اولاد آدم میں سے عزت والا شان والا بنایا ہے۔ یطوف علی الف خادم کأنہن البیض المکنون او اللؤلؤ المکنون، 1000 خادم میرے آگے پیچھے ہوں گے اور وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے کوئی موتی ابھی ابھی سیب سے نکلا ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی مبارک پہ یا محمد لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہم نے نہیں پڑھا ہے، بہرحال اگر لکھا ہوا بھی ہو تو یہ جالی کس نے بنائی ہے؟ صحابہ نے؟ یہ تو بعد کے بادشاہوں نے بنائی ہے، ان کے لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ جیسے بادشاہ آ گئے وہی دین آ گیا۔ تو یہ تو اس زمانے سے، اس کا نہ حضور کے زمانے سے تعلق، نہ صحابہ کے زمانے سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، یہ تو سینکڑوں ہزاروں سال بعد میں یہ جالیاں لگائی گئیں۔ اچھا، اگر جالی پہ لکھا ہو تو مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا جالی کے لکھے سے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی عقل کی بات کر۔ اب مثلا ہر مسجد کا جو مینار ہے اس پہ ہم نے چاند ستارہ لگایا ہوا ہے، یہ کون سے قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، بعض جگہ پر اس چاند میں کسی جگہ انہوں نے ہندو انجینئرز نے شرارت کی ہے کہ اس کے اندر ایک اور کلی کا نشان دے دیا ہے تاکہ وہ ان کا ترشول کا نشان بن جائے، تو پھر یہ دین ہو گیا۔ لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ دلیل ہوتی ہے کہ کیا قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ندا کر سکتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے؟ اور یا حرف ندا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا، تو یہ حرف ندا ہے، اس سے کسی غیر کو نہیں ندا کیا جا سکتا۔
اگر ایک عورت حیض کی حالت میں غلطی سے حرم کے اندر داخل ہو گئی، بہرحال استغفار کرے اور کوئی جرمانہ نہیں ہے اس پر، لیکن استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ اتنا عقل تو اللہ نے سب کو دیا ہے کہ تمہارے ملک میں بھی عورت حیض میں ہو تو مسجد میں نہیں جاتی، جب وہاں مسجد میں جانا حرام ہے تو اللہ کے گھر میں آنا حلال ہے۔ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ۔ کہتے جی کہ میاں بیوی نے حج کر لیا ہے، کیا ان کے بیٹوں اور بہو پر حج فرض ہو گیا؟ نہیں، ان کے بیٹوں کے پاس جائیداد ہو تو حج فرض ہے، ان کی بہو کے پاس صاحب جائیداد ہے تو حج فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ماں باپ کرے تو اولاد پہ بھی فرض ہو جائے۔ ہم اگر نقد بوری بیچتے ہیں 600 روپے کی اور ادھار میں 700 یا 750، یہ ٹھیک ہے، یہ کاروبار جائز ہے، لیکن کوشش کریں گے یہ بھی نہ کریں کہ خواہ شبہ تو ہے نا۔ گو علماء نے اجازت دی ہے کہ جائز ہے اگر آدمی دونوں ریٹ جو ہے رکھے کہ بھائی نقد 600 ادھار 750۔ اب آپ نے 750 میں لے لیا تو گویا آپ کے ساتھ میں نے یہ چیز 750 میں بیچی ہے، جائز ہے۔ اچھا ایک آدمی کو کہیں آپ کہ جی نقد میں لیتا ہوں، کہتے نہیں میں نقد میں نہیں بیچوں گا، میں تو ادھار میں، پھر حرام ہے۔ وہ دونوں ریٹ بتائے، نقد لیتے ہو یہ پیسے دو لے جاؤ، ادھار میں یہ پیسے ہیں، تو اب گویا یہ چیز جیسے میں 600 میں خریدتا، میں نے خریدی ہی 750 میں ہے۔ سود تب بنتا ہے جب میں کہوں کہ یہ 600 ریال لے لو اور 3 مہینے کے بعد مجھے 750 دینا، تو یہ اب 150 سود بن گیا، یہ وقت کے بدلے میں نے لیا ہے، اور تو کوئی چیز ہے نا، وہ تو میں نے چیز بیچی ہے۔ بہرحال اس کی اولاد موجود ہے اور اس نے 36,000 ریال چھوڑا ہے، تو اولاد کے لیے کسی اسلامی بینک میں ڈال دیں، محفوظ بھی رہیں اور بڑھتے بھی رہیں۔ میرے پھوپھا اور چاچا بینک میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر میں دعوت ہو، ہم جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، دعوت پہ جائیں، کھانا کھائیں، کیوں؟ وہ تو اپنی نوکری کے پیسے لیتے ہیں، وہ کوئی سود تو نہیں کھا رہے، وہ تو اپنے ٹائم کا پیسہ لے رہے ہیں، اپنی نوکری کا بدل لے رہے ہیں۔ گو ان کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، دوسری تلاش کرنی چاہیے، لیکن جب تک دوسری نہ ملے کرتے رہے، مجبوری ہے، کہاں جائے۔ اگر آدمی قبرستان میں جاتا ہے تو بالکل دعا بھی کر سکتا ہے، اور سب سے پہلے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون نہ آئے تو السلام علیکم بس یا اہل القبور، اس کے بعد ان کے لیے دعا کرے، کوئی منع نہیں۔ حضور پاک نے رات کو اتنی لمبی دعا کی، جنت البقیع الغرقد کے قبرستان پہ کھڑے ہو کے بی بی عائشہ فرماتی ہے میں چھپ کے پیچھے کھڑی رہی اور آمین آمین کہتی رہی، تو حضور نے خود دعا کی ہے قبرستان میں کھڑے ہو کے، اور حضور نے حکم دیا ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد فرمایا فاسألوا له التثبیت، اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے۔ لیکن مصیبت یہ آ گئی ہے جہاں نبی نے حکم دیا دعا کا وہاں کرتے نہیں، اور جہاں حکم نہیں دیا جنازے کے بعد 3 دعائیں کرتے ہیں، کیا کریں؟ بھائی طواف اپنے لیے کیا کرو، دوسرے کے لیے دعا کرو اللہ ثواب دے۔ اگر آدمی نے حالت احرام میں ناخن کاٹ لیا، ایک آدھا ناخن ہے تو 1 آدھا ریال خیرات کر دو، سارے ناخن کاٹے ہیں دونوں ہاتھوں کے تو دم پڑ گئی۔
اگر کسی آدمی نے عمرے میں طواف جو ہے کسی کو ریڑھی پہ کرایا ہے، اپنی نیت بھی کر لی ہے، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ وہ ہے اٹھا کے کرانے والے کا مسئلہ جو فقہا نے بحث کی ہے کہ ایک آدمی اٹھا کے کرا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا تو ہو جائے گا، اس کا نہیں ہو جائے گا۔ وہ الگ بھائی ہے، دونوں چل رہے ہیں، وہ ریڑھی چل رہی ہے، یہ بھی چل رہا ہے، یہ دونوں زمین پر ہیں، چل رہے ہیں، دونوں کی نیت ہے۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو 5 سال پہلے طلاق دے دی۔ ماشاءاللہ مسئلہ جلدی پوچھنے آئے ہو یار، 2-4 سال اور بھی انتظار کر لیتے ہیں۔ 5 سال پہلے حضرت نے طلاق دی تھی، مسئلہ اب حضرت پوچھنے آئے ہیں کہ جی اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہے کر لے جناب۔ اگر اس عورت نے دیکھنا پڑے گا، 1 طلاق دی، 2 طلاق تھیں، 3 طلاق تھی، طلاقیں کتنی تھی؟ اگر 3 تھیں تو کیا اس عورت نے کسی دوسری جگہ شادی کی ہے؟ اگر کی ہے، اس کا وہ دوسرا شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دی ہے اور وہ عدت گزر گئی ہے، اب وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، دوبارہ نکاح کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے، ادارے کی بلڈنگ ہے، بچے پڑھتے ہیں، ادارے کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، اس پر کس بات کی زکوٰۃ ہے؟ وہ تو سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ کس بات کی؟ یعنی ضاحکۃ، مسکرانے والے، مستبشرۃ، جن کے چہرے پہ تازگی اور رونق اور خوشی کے آثار ظاہر تھے۔ کاسن مانا بھرا ہوا پیالہ، معین مانا شراب، مزاجھا کافور، یعنی کافور کا اس کو گویا کہ ٹچ دیا گیا ہوگا۔ غیر شادی شدہ کا سالی کوئی محرم نہیں ہوتی، نہ بہنوئی محرم نہ سالی محرم، یہ دونوں موت ہیں بندے کے لیے اور عورت کے لیے۔ سب سے زیادہ پردہ سالی سے کیا جائے، سب سے زیادہ عورت کو اپنے دیور سے بچنا چاہیے، چونکہ وہ تو حق سمجھتے ہیں اپنا، نعوذ باللہ۔ حضور نے فرمایا الحم والموت، دیور جو ہے وہ تو عورت کے لیے موت ہے۔ کیا معنی موت؟ یعنی زنا ہوگا، دونوں کو موت کی سزا ملے گی۔ پاکستان میں میرا بیٹا دریا میں گر گیا ہے، اللہ پاک آپ کے مشکل حل فرمائیں، مصیبت رفع فرمائیں، خدا کرے آپ کا بچہ مل جائے۔ میرا چھوٹا بھائی چاچی کی اولاد کا دودھ پیا، وہ تو چھوٹے بھائی نے پیا، تم نے تو نہیں پیا نا، تم شادی کرو۔ جو زیور عورت استعمال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زیور ہے بیچنے کے لیے پھر تو زکوٰۃ ہے، پہننے کے لیے ہے تو نہیں ہے۔ اس دین شراب پتہ نہیں کیا پپسا، پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا صحابی تھا نہیں؟ تابعی تھا؟ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، ہوٹل میں شراب بھی بکتی ہے، مجھے سروس کرنی پڑتی ہے، آپ دوسری نوکری ڈھونڈیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں اس کو۔ کہتے جی کہ سندھی ٹوپی جو ہے اس میں شیشے کا کام ہوتا ہے، پہن سکتا ہے، پہن سکتا ہے، شیشہ پہننا تو منع نہیں ہے کسی جگہ بھی، ریشم پہننا منع ہے، سونا پہننا منع ہے، ہاں اگر سونے کے تاروں کا کام ہو تو پھر حرام۔
اگر ایک عورت نے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے احرام کی حالت میں تو 1-2 ریال خیرات کر دیں. جو آدمی 15 دن ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت کر لے پھر وہ نماز پوری پڑھے گا. اگر 20 دن ہے، 10 دن ادھر ہیں، 10 دن مدینے میں ہیں، یا 20 دن ہے، 4 دن آنے جانے میں لگ گئے، 8 دن ادھر ملے، پھر مسافر ہے. بہرحال جب بھی بال عمرے کے بعد کٹوائیں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ٹک لگائیں ادھر سے یا ادھر سے یا ادھر سے. نماز پڑھتے ہوئے نیند بہت آتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول پڑھیں، شیطان کا اثر ہے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، مقام ملتزم پہ دعا مانگی، مقام ملتزم پہ جو عطر لگا ہوا تھا اس کی خوشبو اس کے جسم پر بھی لگ گئی، 5-4 ریال خیرات کر دو، صدقہ کر دو. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال بھی کٹوا دیے، لیکن 2 رکعت طواف کے بھول گیا. اب پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، جب یاد آئے پڑھ لو. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود لینے والا، آکل الربا، موکلہ، کھانے والا، کھلانے والا، شاہد ہے، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب پہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے نبی کی لعنت ہے. یعنی سود ایسی بری بلا ہے کہ صرف لینے دینے والا نہیں بلکہ گواہی دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، کھلانے والا بھی، کھانے والا بھی، سب پہ اللہ کی لعنت ہے. اور آج پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سود پہ چلتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور قومیں جو ہیں وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر ہر جگہ قتل ہی ہوں گے، عذاب ہوگا، اور کیا ہوگا. جنگ کا معنی تو مارنا ہوتا ہے. آج دیکھ لیں ہر جگہ قتل ہے، بندے کو پتہ نہیں ہم قتل ہو رہا ہے. وہ بیچارہ بس میں بیٹھا ہوا ہے، مارا جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، مارا جا رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں غریب کو کہ میرا جرم کیا ہے. اس لیے 1400 سال پہلے میرے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے گناہ بڑھ جائیں گے، جب تمہارے اندر بے حیائی بڑھ جائے گی، جب تمہارے اندر گانا بجانا بڑھ جائے گا، جب تمہارے اندر زنا بڑھ جائے گا، اللہ عذاب قتل کا تم پہ مسلط کر دیں گے. لا یدری القاتل، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ولا یدری المقتول، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. یہ سب اللہ کا عذاب ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے عذاب رفع فرمائیں. اللہ امت مسلمہ پہ مہربانی فرمائے. مسجد عائشہ سے عمرہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من شر ما تعوذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ